قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، سبحان اللہ، قابل غور ہے، ہو تم تو ہو مگر آقا میرے، پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ اور دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، یہ بتاؤ اور دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا دیتے ہیں۔ اور شعر ہے اور حاصل نعت بھی یہ ہے، گنبد خضرا تجھے اللہ سلامت رکھے، گنبد خضرا اللہ تجھے سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اپنے تعارف اتنے لمبے چوڑے کرتے ہیں اور خدا کے بدو جہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے وہاں سے شروع کیا۔ ساڑھا تعارف تو ویسے ہی اللہ کرے وہ ادب نصیب ہو جاتا، بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اپنا جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 1400 سال پہلے بھی وہ محبت ہوئی، تو محبت کے تقاضے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے حسان بن ثابت دور سے آتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی بھی عجیب حالت ہو جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ اب سامنے کون آیا؟ حسان بن ثابت، اللہ اکبر۔ اب سٹیج پہ آپ ہیں، کچھ فرمانا ہے، اب بےتابی کس کو لگی ہوئی ہے؟ حسان بن ثابت، اسی دے آتے ہیں، اور وہ چہرہ انور پہ ٹک ٹکی بدی ہوئی نظر ہٹتی ہی نہیں، تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور ساتھ میں آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، تو اب اجازت مانگتے ہیں حسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں حسان شروع ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کیسی کیفیت ہے، کائنات کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا ہماری عقلیں شکلیں، کیا ہمارے اعمال، ہر چیز بیچ میں نہیں رہ جاتی؟ وہ اللہ جس سے بڑی ذات کوئی نہیں، وہ 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی غفلت نہیں ہے، اپنے فرشتوں کو ملا کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے دنیا والے سنو، سارے کموں تو وڈا کام جڑا میں کرنا ہے، کون کہہ رہا؟ اللہ پاک، سبحان اللہ، میں اور میرے فرشتے مل کے یہ محفل سجاتے ہیں اور ایک لمحے کی نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی غفلت نہیں۔ اور یہ تحفہ ملا کس کو؟ ایمان والوں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے محفل سجائے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ تسی بھی ہن غافل نہ رہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ذرا تسی بھی نیڑے آ جاؤ۔ اب بےمان بیچ میں سے فارغ، منافق بیچ میں سے فارغ، کافر بیچ میں سے فارغ۔ ابھی ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ پاک خود اعلان کر رہا ہے۔ اس محفل میں ادب اور محبت، اور وہ جو ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اس کے بغیر نیڑے نہ آو اس میں کوئی محفل کے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ مطہرین کی محفل ہے۔ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فقط ایک نبی جس کی ہم نعت پڑھتے ہیں، یہ اللہ اعلان کر رہا ہے۔
بے شک بے شک اپنے فرشتوں کے درمیان آئیں اس نعت میں آپ بھی شامل ہو جائیں. یہ کو معمولی محفلیں ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو کہتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، صلو علیہ، اب نعت بھی پڑھو، وسلمو، اور ادب سے سلام بھی عرض کرو، سبحان اللہ. تسلیما، نہایت پروٹوکول کے ساتھ. اللہ، خوبصورت ترجمہ ہے. جی عام سلام نہیں جو ایک دوسرے کو اور یہ فلانا 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 اس کو کرتے ہو. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ سلمو تسلیما، انتہائی پروٹوکول کے ساتھ سلام بھی عرض کریں. آج کل ساڈا جھگڑا اتنے ہی ختم نہیں ہوتا، سلام پڑھنا ہے یا نہیں، درود پڑھنا ہے یا نہیں. کیا قرآن پڑھا تم لوگوں نے بھئی؟ ابھی تک نہ نعت کا مسئلہ حل کیا، نہ آپ نے سلام کا مسئلہ. اللہ کہتا ہے او بھائی نعت کا حکم بھی میں جو خود پڑھ رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ، تو انہوں موت پہن دی. سلام کا حکم میں دے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، یہ لے کے ایمان والوں کا سارا تحفہ ہے. اے ایمان والوں، اگر ایمان کی تکمیل ہے تمہارے اندر تو صلو علیہ، اب نعت بھی پڑھو، وسلمو، اور سلام بھی عرض کرو نہایت ادب کے ساتھ، تسلیما، انتہائی پروٹوکول کے ساتھ. کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زلف دیکھی ہے سبحان اللہ. کیا بات کہ ہے. نظروں نے گھٹا سبحان اللہ. دیکھی، کیا الفاظ ہے اور کیا لہجہ ہے. لہجہ اور لہجہ. کیا محبت ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. محبت والوں کے لیے سبحان اللہ. اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، سبحان اللہ. اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. بہت اچھا. شعر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کی زمانے نے وفا کی، واہ واہ واہ. کیا بات. جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. شعر ہے. آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، سبحان اللہ. آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا. آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا. تبھی حاکم نے معطر کی فضا سبحان اللہ. دیکھی. ماشاء اللہ. کیا بات. واہ. ماشاء اللہ.
تبھی حاکم نے معطل کی فضا دیکھی ہے، کیا بات زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادا دیکھی ہے. سبحان جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. ملاقات ہے، اللہ کو سلامت رکھے. میرے پاس جو امانت تھی، اب اگین اگر وہ ریسیو کرنے والے اب ان کا دھیان نہ ہو، ان کا شوق نہ ہو، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایمان ملتا ہے، ادھر سے ہی اسلام ملا. پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان تو ہے ہی اللہ رسول کا. اسی ڈھونڈتے پھرنے روڈوں تو، اسی ڈھونڈتے پھرنے کہ وہ بھائی کہ دکانوں سے ملتا تو معاملہ کچھ ہو. آج بھی قیامت تک کے لیے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اس وقت سے اسلام ہے یہ نہیں. آدم علیہ السلام اسلام کے اوپر 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، سبحان اللہ، سارے اسلام کے اوپر. ہمیں تو وہ عظیم خزانہ ملا جہاں باقی پیغمبر بھی حیران ہو گئے کہ امام الانبیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال نہیں ہو گیا. اب ہر چیز ہم نے کدھر سے لینی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے ریلیشن اپنا پختہ کر لیں جیسے اللہ نے بتایا، کمال ہو جائے. کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہماری لیڈرشپ شروع ہی ہوتی ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب پورے دنیا والے 7.5 ارب دنیا ہے، وہ آ جائیں سارے، عقلی دلیل پہ اس بات پہ آ کے بات کر لیں، پھر پیچھے رہ جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی وہ بڑی پاور کون ہے کون ہے کون ہے، میں کہ بیڑا درجہ تھوڑا. وہ اگر عقل سے سوچیں، آج انہی کے اسکالرس، انہی کے ریسرچرز اس بات کا اعلان خود کر رہے ہیں، یا سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. ساڈی مت وجی ہے وہ بیڑا درجہ تھوڑا، تسی انہوں نے فالو کر رہے ہو. اب اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کافر کے اندر صحیح عقل ہوتی تو کیا آج تک کافر ہوتا؟ کتنی بڑی دلیل ہے. جی دلیل ہے نا. ہاں جی. تسی وہ ریس لگائی ہے جی فلانی یونیورسٹی تو دوڑ دے باہر، اور کافر کہتا ہے، وہ ان کے جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے یار نا پاکستان کہتے واسطے بنایا سی. تو اقبال اور قائد اعظم سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ ہیرو ہیں، تسی پاکستان کہتے واسطے بنایا؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ پاکستان از دا لیبارٹری آف اسلام. پوری دنیا کے سیکھے کہ اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، اس کو پاکستان کہتے ہیں. ساڑی مت وجی ہے اپنا، تو آپ نے تو دنیا کو سکھانا تھا کہ درست کیا ہے. تو میرا تھیسس بھی یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جو فرمایا نا کہ عقل ہوتی ہے، جی جی، تو سورت الملک 30واں پارہ، تو اس کی آیت مبارکہ جس کا ڈاکٹر صاحب ابھی تک مفہوم بیان کر رہے تھے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی لو كنا نسمع، کہ اگر ہم سن لیتے، سننے کی صلاحیت ہوتی، اور نعقل یا ہم عقل ہوتی ہے، تو ما كنا في اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہو. کتنی بڑی بات ہو. تو پتہ چلا کہ بات صحیح ہے، بڑی عقل ہے کہ ان کا کافر ہونا ہی ان کی بے عقلی کی دلیل ہے. بڑی عقل کیا ہے، بڑی عقل کیا ہے. اب اکثر آپ نے تعریفیں سنی ہوگی نا، ہر بندہ اپنی اپنی، میں کہا خدا کے بندو اگر اپنی اپنی کرنی ہوتی تو اللہ کو قرآن نازل کرنے کی، اللہ کو تمام انبیاء علیہ السلام بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا اپنا کام کر لو. اللہ کو پتہ تھا کہ جب آخری ڈگری ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اس کی حکمتوں کو جاننا ہے. بولیں گے بڑی عقل کیا ہے؟
تو بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، فرمایا جو فل فور میری اور میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرے اسے بڑی عقل کہتے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بڑی بات، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. واہ، بہت زبردست. ہیں. یعنی اب ہر بندہ اپنا یہ جائزہ لے لے کہ کیا اس کے اندر بڑی عقل ہے. تو دل لپکے کہ مجھے اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کنونس کرتی ہے، کھنچا چلا جاتا ہے وہاں بندہ، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کنفرم ہو گیا کہ آپ کی عقل، اللہ نے آپ کو بڑی عقل دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا 19-20 کے ساتھ اس کے اندر اللہ نے یہ جو بھیجا رکھا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناانصافی ہو جائے. پتہ چلا کہ اللہ نے سب کو بڑی عقل دی. اب کافر کیا کیا کام نہیں کر رہے، خلاؤں تک کا سفر. اب ایک وہ جو نقطہ انہوں نے پانا تھا وہاں سے پیچھے رہ گیا. اللہ نے کہا تو مطلب جتنی مرضی وہ خلاؤں میں چکر لگا لیں، فرمایا کہ آپ خود سوچو کہ تمہارے اندر بڑی عقل ہے. کافروں کو وہ خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اب بہت سارے سائنسٹسٹ ان کے مسلمان ہونے جا رہے. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا معاملہ، کہ جیسے پاکستان، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ابا مسلمان، لکڑ دادا مسلمان، اتنا بڑا، تو یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے کرم ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب اس کو سنبھالنا تھا، اس چیز کی ریسپیکٹ کرنی تھی. دس از گریٹ بلیسنگ بائی آلمائٹی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ من و سلوہ اللہ نے دیا لیکن قدر نہیں کی. قدر نہیں کی، ایسی چیز ہے. بے شک. بے شک. اب دیکھیں نا وہ تمام غیر مسلم وہ لوگوں کو، ان کو ہیروز کو، ان کے ملکوں کو اسٹڈی کرو تو یہاں آ کے بات رک جائے گی کہ یا اللہ بڑا کی تو ان کو سب کچھ، لیکن تیرے سے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، اس سے بڑی ان کے لیے تباہی کیا ہے. اور آج سب سے بڑا المیہ اس قوم کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ، اور خصوصاً پاکستان کے ساتھ، اگر اتنی بڑی بلیسنگ کو سنبھال لے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنتا ہے، وہ دو ہی ہستیاں ہیں، اللہ اکبر اور اللہ کا رسول. سبحان اللہ. اسی کے نام پہ پاکستان بنا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اور کیسے لوگوں سے کام لیا. آج جس نے خواب دیکھا اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے دنیا میں. یا اللہ ہمیں آپ نے اتنی بڑی بلیسنگ عطا کی ہے، اس کا شکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چھوٹا بڑا جس کو جتنی، اب یہ باتیں اپنے تک نہیں رکھنی. آپ کو یہ بلیسنگ ملی، سب سے پہلے گھر میں چھوٹے بڑوں کو بتائیں. آج ہمیں یہی بات کا پتہ چلا. یہ کہتے ہیں نا تبدیلی نہیں آتی تھی، بھائی اللہ نے بڑا آسان طریقہ بتایا. تبلیغ کا سب سے بنیادی کلیہ وہ پیئرنگ ہے. جس لائٹ میں آپ بیٹھے میں، اس بلب کے پیچھے دو تارے ہیں. وہ کب سے بلب ایجاد ہوا اور آج بھی اس کے اندر دو تاروں کا کنیکشن ہے. ایک تار بھی کھینچو نا، میں بلب جلا کے دکھاؤ، جلتا ہے. اللہ نے کائنات کا نظام پیئرنگ بنایا. آج آپ کو بڑی زبردست تفہیم سمجھائیں اور درود پاک پڑھی. کائنات کا وجود پیئرنگ پہ ہے. یعنی سارا اسلام، اگین یہ یاد رکھیں کہ اللہ اینڈ رسول، بے شک. صرف اللہ کا نام اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے. اطیع اللہ و اطیع رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ ہمارے لیے پیئرنگ کو فالو کر کے ہمیں فارمولہ دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی، اللہ ایک سے بھی کام لے لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او بھائی اللہ ہے ہی اتنی پاور والا نا، جہاں فارمولے ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل پہ فارمولے دیے،
پھر اللہ تعالیٰ وہ کوئی ایسی کمال ہمیں عطا کر دے، وہ بھی اس کی طرف سے ہو. ہم ایک تار سے بھی کچھ جلا لیں، وہ اللہ کی پاور ہوگی. بے شک اس کی عطا. لیکن کامنلی سبحان اللہ. جب فارمولہ فارمولہ بنتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے، خاص و عام کے لیے ہوتا ہے. لو اچھا، اب مطلب پانی ہے، اس کے اندر آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن ہے، بے شک. جی جی تو H2O سے بنا پانی، تسی بنا لو. لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ چاہے اوکے یہ پانی ہے بغیر H2O، اللہ بنا سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے. بے شک. مثلا آدم علیہ السلام تخلیق ہوتی، اب اکیلا آدم، ٹھیک. آگے جو مخلوق بیچ میں سے خلق ہونی تھی، وہاں پیر ضروری تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے جسم سے اما ہوا کو نکالتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. پیر بن گیا. بے شک. پیر بن گیا. حالانکہ یہ اتنی ساری مخلوق اللہ کن کہتے تو ویسے یہاں یہ 1 کروڑ بندے آ گئے. ایسا ہی. جی ایسے ہی. کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ عقلی دلیل پہ ولا تفکروا افلا تعقلون، یہ جنت دوزخ کا معاملہ سارا ہی عقل دینے کے بعد، سبحان اللہ. ادروائز تو اللہ کا انصاف چیلنج ہو جاتا ہے. ایسا ہی. اینے نو جی جنت پا دے انہیں دوزخ کیوں بیڑا تارجا سی کہاں گے یا اللہ ساڑا کی قصور ہے بھائی. اللہ نے کہا یہ عقلی دلیل پہ تمہیں عقل دے کے ہم نے، اب فیصلہ تو نہیں کرنا ہے جنت میں جانا ہے یا دوزخ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان واہ اللہ. واہ. میں کہندے اسلام مشکل ہے، بیڑا ترجا تہاڈی اپنی عقل دی مت وجی ہے. اللہ اکبر. اب کافر کو میں کوئی عقلی دلیل پہ بات سمجھاؤں گا نا، تانوں تو ملے مفت دادا مسلمان، وچوں نکلے ابا آٹومیٹک مسلمان، وچوں نکلی اولاد ہاسپٹل میں، ادھروں اذان تے وچوں نکلے بڑے بڑایا مسلمان، تہاڈا زور کرنے لگا. ایسے ہی. بالکل صحیح بات ہے. ایسا ہی. صحیح بات. کافر کو بات سمجھانی تو کہے گا بھائی مینوں آٹو پروگرام نہیں، کوئی بات سمجھا دلیل کے اوپر. بے شک. دلیل ازل سے ہے، ابد تک رہے گی. جنت دوزخ کا فیصلہ بھی دلیل پہ ہوگا. اللہ اکبر. دلیل پہ. آنا کمال کیتا سامنے میرے اکیلا بندہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ نے کروایا فلانا، نہیں تو پوچھ ماں کو، ماں کہہ دیو بھائی میں تمہیں جان دی نہیں. ابا کے پاس جائے گا، کہتا بھائی مہربانی کر تو میں تو نہیں جان دی، تو جان تیرا حساب جانے. عقل بالغ کتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد ہو ایتھے تسی مداری بنے ہو دنیا تے بیڑا تر جائے تہاڈا، کوئی اللہ کا روز محشر کیلے کو کھڑا کر دے گا. ہاں ملیا تیرے کو کہ اب کیا کرو گے؟ میں ٹرمپ سے پوچھوں، میں فلانے سے پوچھوں، میں ڈمکانے سے پوچھوں. اللہ نے کہا ٹرمپ پہ جنی عقل ہوتی تو پوچھتا نہیں کہ یار صحیح کیا ہے، میں نے بھی مرنا ہے. میں اپنے سارے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں جاؤ سب سے پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کو پیش کیا کرو کہ ہماری دعوت یہ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. 100% تم قرآن سے جان کتراتے پھرتے ہو. بے شک. روز محشر تمہارا کون سی کتاب ہوئے گی بھائی، کون سا سلیبس ہوگا؟ ٹرمپ کو لے آؤ گے؟ اللہ کہے گا بھائی ہے قرآن ہے، بول تینوں دیتا سی، کرے انکار، بول. نہیں کر سکتے. باقی سلیبس تو ادھر کا اتنا مہنگا سی، سر میں کی کرتا فلانا. آج بھی جا کے مہنگے ترین دور کے اندر جا مسجد سے اللہ کے گھر سے قرآن کی کاپی مفت لے لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سر. بے شک. بے شک. عقل بھی نہ موجہ ہی موجہ، وہ جن پاس عقل نہیں ہے وہ بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تیری جان کانپ جائے یار اس کے پاس، اللہ اکبر میں کتنا خوش نصیب ہوں. اب وہ کھاتا پیتا ہے 6 فٹ لمبا تڑنگا، لیکن عقل نہیں. اللہ کے لیے کوئی حساب نہیں، میں جانا کہیں جانا. تینوں عقل دیتی، تو موجہ کرنا پھرنا، تینوں عقل دیتی. موج عقل کے بغیر موجیں کر سکتا ہے، تینوں عقل دیتی کوئی موجیں نہیں ہے. صحیح. سبحان اللہ. پیغمبروں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ عقلی دلیل کے اوپر کہ انہوں جواب دینا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہم آپ کس بات کی مولی ہیں کہ ہم موجے ہی موجے، دل کرے تو مان لئیے، دل کرے تو نہ منیو. بیڑا ترجا تہاڈی مت وجی. ولا تفکروا افلا تعقلون. غور کرو، یہ عقل والوں کا کے لیے تقاضا ہے.
ان سے ہم ضرور پوچھیں گے کیوں نہیں تو عقل واپس کر دیں واپس کر دیں. ہاں بالکل واپس کرو عقل ہم پھر صحیح ہے نہیں بے شک. صحیح ہے اس واپسی کا بھی سوال ہوگا تینوں تو عقل دیتی سی یہ تو ایڈی نشکری کیوں کی بے شک سر اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے کیونکہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے. صحیح بات. واہ. اللہ کیا زندگی تجھے انعام دیا بے شک تو کہنا ہے کہ اس کو میں نے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ جی بڑے تنگ ہو گئے فلانا اگر عقل ہے یہ تنگ ہونے کا یہ کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے بے شک زندگی پورے طریقے سے گزارنا ہوگی. بے شک واہ واہ واہ. بے شک کیا بے بات شک ہے. بے شک آگے تم کہتے ہو سر میرے کو روٹی نہیں میرے کو فلانا نہیں فلانا نہیں اللہ کہا ہے تو نے پڑھا نہیں میری قرآن کے اندر 300 سال اور کچھ مہینے وہ سوئے رہے کیا روٹی دیتی تو دن رہے انہوں نے اللہ اکبر وہ بھائی تین گھڑیاں تین دن یا تین میں اللہ 300 اور کچھ مہینے. سبحان اللہ سبحان اللہ اب لوگوں کو بات سمجھاتے تھے وہ لوگ ان کی بات لوگ بھی عقل تھے. بے شک سورہ کاف پڑھ لیجیے گا اللہ تو وہ لوگ تنگ کرتے تھے. اللہ نے کہا تم جاؤ اب ان کو تم نے پیغام پہنچا دیا اب آپ کا قصور نے آپ نے حق ادا کر دیا اب تم غار میں چلے جاؤ وہاں ریلیکس کرو. اللہ اکبر اب ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ وہ ان کو فالو کر رہا تھا. اللہ سبحان اللہ کتے کے اندر ایسی وفا ہے کہ کیا بات ہی پہ آج بھی نہیں. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ بے شک ایسا ہی آئے. وفا ہے بالکل وہ ایک نوالا کسی گھر سے کھاتا ہے اوتھری چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا بے شک مالک جھڑکتا رہے وہ کہتا میں نہیں جانا میں نوالا کھاتا ہے بیڑا تر جائے تہاڈی نسل نو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا کیا تم اللہ رسول کے وہ فرمان بردار ہوئے اللہ ٹنوں کے حساب سے تو نے راشن ختم کر دیا یہ کس نے دیا تھا اللہ نے رب نے اللہ رسول نے. اللہ بے شک بے شک یہ بڑی دلیل ہاں وہ کتا شکر گزار ہو اللہ نے مثال سمجھانے کے لیے کہ نسل کا کتا لیکن وفاؤں والوں کے ساتھ لگ کے اللہ اکبر بے عقل سے بھی اوپر چلی گئی بات. اب کتے کا جذبہ اور عشق دیکھیے بھئی اللہ انہیں لوگوں نے گلہ میں چنگیاں لگ دیا بندے نہیں بندے تو میں دینا دینا. بے شک اب وہ بھوکے تو کتا بھوکا وہ کوئی نوالا کھاتے تھے تو کتے کو بھی کھلا دیتے کتا تو وفا. بے شک اب کیا ہوا تو اللہ نے کہا کہ 300 سال کے بعد یہ جاگے ہاں بھائی انہوں سے پوچھو کنے سوتے سن فرشتے کہاں بھی کنے سوئے ہو وہ کہہ رہے کوئی 8 پیر ہوئے ان کے. صحیح ہے اللہ کہا ان کو بتاؤ کتنا سوئے ہیں میں 300 سال گزر گئے. اللہ. وہ انجن کر دے وہی کپڑے وہی دھلے دھلائے سانس لیتے رہے کروٹیں بدلتے رہے رائی برابر وزن کم نہیں ہوا. کم نہیں بے شک اللہ نے کیا سمجھانا یہ تھا کہ ہم ایسے بھی رازق ہیں. اللہ اور دوسری روٹیاں نوں روندے اللہ واہ. سبحان اللہ اگر اسلام کے اندر تم ہو کہ یہ چیزیں نہیں سوچتے ہو تو تانوں اسلام دینا تو فائدہ تو پتہ چلا کہ روٹیاں اکٹھی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. بے شک آج اکانومی کر رہے ہو بڑا موضوع ہے اللہ لیکن 6 مہینے میں ہی نا یہ کم ہوں گے. لیکن مختصراً اگین اللہ نے جو فارمولہ دیا ہے کہ رازق میں ہوں تسی اتنے بڑے اکنامسٹ نہ بنو کہ پھر جنگ شروع ہو جائے. آج ساری جنگ روٹیاں تو بے شک ایسا ہی وہ بدعقل ہے جن کے اندر عقل نہیں ہے. وہ تیل تے قبضہ تے فلانا تے ڈب بیڑا تر جائے تہاڈا تیل انہوں نے پوچھو تہاڈی ماں نے دتا تیل میں نے زمین میں رکھا ہے رازق میں ہوں اور تم بندے مار کے تیل حاصل کرتے ہو لے پھر کر لے جنگ. اللہ کتنی آسانی سے مسئلہ پوچھنا اللہ رسول سے ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو آج بھی اللہ کا رسول ہمیں بتاتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو ان اللہ مصابرین تھوڑا جا صبر کر میں پیتا نہیں ہوں. ایسا ہی ہے اصل چیز سر یہی ہے نا صبر نہیں ہے نا شکریہ صبر بھی نہیں ہے عقل بھی استعمال نہیں کرنا پھر کرنا کیا ہے. ایسا ہی ہے پھر پوری دنیا میں آپ کافروں سے پوچھتے پھرتے ہو بیڑا تر جائے تہاڈا تسی تو کافر نہیں بنائے.
واہ، وہ اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ جو اس کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے بے شک وہ ٹھہرے ایسا ہی، کافر. ایسا ہی. اچھا تو عقلی دلیل کے اوپر اللہ نے کہا میرے رسول کو پوچھو کرنا کہ. بے شک. اب اللہ کے رسول کیا بتاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. غور سے سنیں یہ بات. کافروں کو بھی سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رہتے ہیں. وہ تو نہیں ہے کہ یہ وہ نبی ہے، وہ تو پوری کائنات کے لیے نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. تمام طبقات کے لیے وہ بے شک. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صلی اللہ علیہ وہ وسلم. بلیسنگ بنا کے بھیجا کہ تاکہ کوئی طبقہ اس بلیسنگ سے محروم نہ ہو جائے. بے شک. عقلی دلیل وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے. اچھا ویسے وہ آپ لوگ بڑے سیانے ہو، یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں. اچھا اب کافروں کی یونیورسٹی تلاش کرتے پھرتے ہو. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنی یونیورسٹی، کچھ دیواروں کا نام یونیورسٹی ہوتا ہے. یہ مدینہ پاک میں نے کس لیے دیا تھا؟ بھائی مکہ والوں کو جب بات سمجھ نہیں آئی، اللہ نے بات دیکھیں قابل غور بات ہے. بے شک. مکہ سے طاقتور کوئی قوم نہ تھی. آج بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں، وہ اتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے پاورفل وہ لوگ بنائے تھے، تمام نعمتیں دی. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مکہ کے اندر، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں 40 سال گزارے. اب دیکھیے منو سلوا کو دھکے 40 سال سوائے دشمنی کے اب مکہ والوں کو اور کام ہی کوئی. 40 سال کو تھوڑا عرصہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے ان کو سمجھایا نہیں بلکہ سمجھانے کا، بتانے کا، سکھانے کا حق ادا کر دیا. اب آپ میرے حکم پہ مدینہ پاک تشریف لے جائیں، وہاں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ادب اور محبت سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نقطہ اگر آپ سمجھ گئے تو دنیا وما فیہا و فی الآخرہ، یہ 3 چیزیں نا زندگی میں. دنیا، پھر پوری عمر ہم دنیا سے کیا حاصل کرتے ہیں، و فی الآخرہ، اور پھر آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے. ان تینوں جگہوں کی کامیابی یہ مسلمان کی کامیابی. بے شک. اب یہ نہیں کہ دنیا کا ٹھیکہ لی کامیاب ہو گیا، یہ کافر کا معاملہ ہوگا. پھر اس کے اندر جو کچھ سمیٹو جی، یہ بھی کافر کا معاملہ ہوگا. اللہ نے کہا جب تک تیری آخرت درست نہیں ہوتی وہاں تو کامیاب نہیں ہوتا. اب فرعون فارغ ہو گیا، نمرود فارغ ہو گیا، تیری کیا اوقات ہے؟ سبحان اللہ. یہ بات نہیں اللہ نے. تم لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہو تو اللہ کی کہانی کدی یہ بھی سن لیا کرو. کون سی کہانی جو اللہ نے نہیں بتائی؟ بھائی نمرود کی کہانی اللہ نے سنائی نہیں سنائی؟ بالکل. بے شک. بے شک. فرعون دی، بالکل. نمرود دی، حامان دی، قارون دی، ساری کہانی سنی. ساری عقل دی مت وجی ہے. وہ بیڑا ترجیح ہے تو 50 60 سال 70 اللہ سب کو عمر خضر عطا کرے. لیکن ان کی تو عمریں تھیں چلے، تیری عمر یہ 10ویں جتنی عمر ہے تیری، تو کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہو؟ چھوٹی سی عمر میں آگا کہ فارمولہ 3 سال کے 4 سال 5 سال کے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے کہا A+B² میری سر سر یہ چھوٹا سا فارمولہ الجبرے کا. اگر ابھی 3 سال کے بچے کو سکھا دیں، 5 سال کے بچے کو سکھا دیں، لیکن 400 سال ایک بندے کی عمر ہے، انہوں پوچھو کہ بابا جی یہ فارمولہ، اگر وہ فارمولہ نہیں کھول سکتا، مینوں دسو اس بابے جی کا 0 تو علاوہ کوئی نمبر ہے؟ بولے 0. بے شک. بے شک. بالکل. لیکن 3 سال کے بچے انہوں سکھا دو کہ سر A² + B² + 2AB، میں کہ پوری دنیا میں اس کا نمبر کو کاٹ کے دکھائے. ایسے ہی. تو پتہ چلا اسلام آپ کو فارمولہ دیتا، ماں کے پیٹ میں عطا کر دے.
اگر وہاں نہیں ملا تو پھر اس سے پوچھ جس کو پورا فارمولہ آتا ہے. اب فوج کے لیے بھائی میجر صاحب آپ نے پکڑے تھے ایک فوج دی گلاں جانتے سنتے تو ٹرین کرن گے. اگر منیاری والے سے پوچھ دو میں فوج جانا تو کو ٹریننگ کو فائدہ ہوئے گا. ساڈی آج یہ بھی مت وجی ہے کہ پوچھ دے انہوں نے پھرنے ہیں جن کو خبر ہی کوئی. تو پتہ چلا مشورہ اس سے لینا ہے جس کو کوئی بات کرتا ہے. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے نظام رکھا ہے. ہر ڈھونڈنے والے کو ملے گا. عقل کا تقاضا ہے, بہتری کی تلاش رکھ, ٹھیک ہو تبھی کامیابی ہوگی. تو یہ ہو گیا آج. بس موضوع یہی ہے کہ پرفیکشن آف نالج کے اوپر علم کا درست ہونا. بتھیرے سارے لوگ پڑھا رہے ہیں اوکے, لیکن اس کے پاس کون سے شعبے کا درست علم ہے یہ جستجو آپ کو مل جائے گا. ہم صحیح اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں, چلیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کریں. ہم اس کی رہنمائی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پڑھ کے سیرت پاک کو پھر قرآن کو پڑھنا شروع کریں. اللہ کی نگرانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کو سننا ہے, پھر سمجھ آئے گی. آج ہم قرآن کن سے سن رہے ہیں؟ مختلف طبقہ ہے کہ لوگوں سے. اب یہ ان کا فارمولہ درست نہیں ہے. فلانے مفتی کا اسلام, فلانے مفتی کا اسلام, فلانے مولوی کا اسلام, فلانے بیڑا ترجہ ہے تہاڈا, جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام میرا اور میرے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے اسلام کی تکمیل کر دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو سوئی لہذا بہت ہی اچھے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ملواتا ہے. وہ ہے نا شعر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کے, میرے استاد محترم فوت ہوئی ہیں ابھی, بڑی محبت کرتے تھے میرے ساتھ. ان کے دماد اسلام آباد کے DIG ہیں اشفاق درانی صاحب. تو آپ نے شعر کا سرنیم کہ کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا, کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے. تو اچھے لوگوں کی صحبت مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے, اللہ کا فضل ہے یہ. تو ہماری بدقسمتی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن چلیں دیر آیا تو کیا کہ تو کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ملوایا سر. تو جی سر. اور وہ چراغ گولڑا حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی پسندیدہ ہے. یعنی کہ وہ خود بھی وہ اپنی تقریروں میں وہ غزل پڑھتے تھے. تو یعنی وہ بڑی یعنی کہ خوبصورت ہے جانا, اس کی آواز بھی ہے, ترنم بھی ہے. تو آپ کے موبائل پہ ویڈیو پہ آپ کے پاس چل رہا ہے ویڈیو, یا آپ کی چل رہی ہے ویڈیو؟ یوٹیوب چل رہا ہے, چل رہا ہے. اگر آپ پہ چل رہا ہے یوٹیوب چل رہا ہے, سگنل صحیح آ رہے ہیں. سگنل یہاں پہ تھوڑا نا سر ایشو ہے, یہاں پہ ایشو ہے. سگنل صحیح آ رہے ہیں اگر آپ کے چیک کریں. یعنی آپ کے یوٹیوب صحیح بنا ہے, یوٹیوب صحیح چل رہی ہو نا. ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے لاسٹ میں کوئی نعتیہ کلام سر جو ہے نا میں سنا دیں. آمین. یادیں تازہ کرتی ہیں اپنے. اس غزل میں یہ پیغام یہ تھا کہ زندگی میں ہر انسان کا ایک مشن ہے, اور مومن کا اور مسلم کا جو مشن ہے وہ موت نہیں ہے, وہ جذبہ شہادت ہے. اور دعا کی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندگی رکھے اور موت آئے تو شہادت کی آئے. سبحان اللہ. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی, ہر لمحہ دعا تھی. آج موت سے جو گھبراتے ہیں نا, اب دیکھیے مومن کا مشن اور لائف کیا ہے. سبحان اللہ. اب وہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں دشمن کے اوزار کا نشان نہ ہو, اور لب پہ دعا کیا ہے, یا اللہ شہادت شہادت شہادت. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اللہ کہتا ہے زندگی موت میرے پاس ہے, تو منگ دعا, لیکن
موت آئی تو بستر مرگ پہ آئی. اللہ اگر اکبر. آپ کی- جنگوں میں موت. اگر آپ کی اجازت ہو تو یا تو آپ خود یہ اشعار سنائیں، اگر نہیں تو مجھے اجازت دیں. بسم اللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ماشاءاللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ، عجب چیز ہے لذت لذت آشنائی. آشنائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لمال غنیمت نہ کشمکش. ماشاء اللہ. سبحان اللہ جی. ایک شعر ہے سر شہادت کے حوالے سے، جیئیں تو غازی جو مر جائیں تو شہید آرزو، جیئیں تو غازی جو مر جائیں تو شہید آرزو، ہمیں قبول نہیں کوئی درمیاں کی بات، ہمیں قبول نہیں کوئی درمیاں کی بات. گر شہادت نہیں مقصود میں میرے یا رب، گر شہادت نہیں مقصود میں میرے یا رب، کسی شہید کے پہلو میں ہی دفنا دے مجھ کو. یہ شہید کے شعر سنا رہا ہوں میں. کیا بات کیا بات ہے. سحر آرزو ان کا تخلص آرزو تھا، تو یہ مجاہد تھے اور شہید تھے. ان کے چھوٹے بھائی بھی شہید ہوئے کشمیر میں. بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں اور ان کا شعری مجموعہ ہمیں رکنا نہیں آتا، ہمیں رکنا نہیں آتا. ہمیں رکنا نہیں آتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ، بڑی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب ارشاد. جی بسم اللہ. تو میرے صاحب کی فرمائش ہے جی، اس میں کون سی والی وہی نعت ہو جائے جی. جی وہی سر، وہ بڑا پیارا ایک شعر سر. اللہ علیہ یا مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو بھی مانگا ہے وہی ملا ان کے کرم کا صدقہ. سبحان اللہ. جو بھی مانگا ہے وہی ملا ان کے کرم کا صدقہ. زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے، یہ دعا ہے. یہ دعا سبحان اللہ. ہر مومن مسلم کی دعا ہونی چاہیے. اور وہ بصیرت فاؤنڈیشن جو ہمارا علمی ادبی ایک ریسرچ کا سلسلہ ہے، الحمدللہ اس کا پیغام بھی یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو بھی. اب کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، 35 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے آپ کی آبادی. بے شک ہر 1.5 سیکنڈ کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آبادی والے محکموں کو آبادی کی گنتی کی خبر نہیں. ابھی تک پرانی کیلکولیشن کچھ 24 کرتے ہیں، 25 کروڑ کہتے ہیں، کوئی ابھی 22 کروڑ. تو یہ تو ہر لمحہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے مسلمانوں کو کہ غریب ایماندار گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین نفوس پیدا کر رہا ہے. کوئی شک. تو امیروں کے ہاں اولاد کی کمی ہے اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. یاد رکھیے ایک ضمناً بات آ گئی، وہ سب آپ کی اجازت سر. آج غریب کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں جو آج تک شاید کسی نے نہ بتائی ہونی چاہیے. ہم غریب کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں. بیٹا آپ بتائیں گے غریب کی تعریف کیا ہے 2 لفظوں میں؟ موٹی سی بات جو بھی ذہن میں آتا ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس آج کل یہ سمجھا جاتا ہے مال و دولت میں. اوکے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیٹا جو غریب یعنی اس کے پاس مال دولت نہ ہو. جی پر پیسے نہیں. ٹھیک ہے، سر جنرلی یہی ڈیفائن کریں. تو اسلام کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ جس نے بنایا، جس نے علم دیا ہے،
اس صحیح علم کی جستجو اصل میں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز ہم پہ فرض ہے. صحیح علم کی جستجو وہ ہم نے چھوڑ دی. ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ رسول سے اللہ غریب کی تعریف کیا ہے. ایک واقعہ ہے روز محشر میں ایک بندے کو اچانک جنت جانے سے روک لیا جائے گا. وہ بندہ بڑا پریشان, دنیا میں اس نے کوئی نیکیاں بھی کی ہوں گی, سجدے بھی کیے ہوں گے, پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی عبادت کی تھی, مجھے روک لیا گیا. فرشتے نے بتایا او بھائی اس لیے روکا ہے کہ تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے, تو جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ. اب وہ بھاگا, وہاں سامنے عزیز ہوں گے, اقارب ہوں گے, اس کے دوست ہوں گے, احباب ہوں گے, بھاگا گیا مجھے ایک نیکی دو. یاد رکھیے کہ آخرت کی کرنسی یہ ڈالر, روپی, ین اور یہ دینار نہیں ہے, وہاں کی کرنسی نیکی ہے. ایک نیکی کا سکہ کام ہے بھائی تو جنت میں نہیں جا سکتا. بھاگا سب کی طرف, پہچان رہے ہوں گے لوگ, یار وہ کہتا ہوں بھائی مہربانی کرو ہمارے پاس تو اپنا کم ہے. کسی نے نہیں دی. اس دن وہ جذباتی ہو کے کہے گا اے دنیا والے سنو, مجھے ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے, مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں. تو پتہ چلا مسلمان کی تو زندگی بھائی بتایا ہے کہ دنیا وما فیہا و فی الآخرہ, یہ تینوں چیزوں کی کامیابی, اگر آخرت کی کامیابی نہیں تو آپ فارغ. تو کتنی بڑی بات ہے روز محشر ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے جس کو روک لیا جائے. حدیث میں فرمایا گیا نا یہ, اچھا اس میں فرمایا گیا نا کہ اس میں یہ ہوگا کہ غریب وہ ہوگا کہ یہ دوسرے لوگوں کے پیسے دینے ہوں گے, حق کھایا ہوگا, تو نیکیاں تو اس کے بعد بڑی ہوگی, لیکن وہ لوگ آ جائیں گے کہ ہاں بھی اب دو, اب تو قیامت ہے. تو ایسا ایسا وہ یعنی یہ ہوگا کہ یعنی حتیٰ کہ اس کے پاس جو اس کی نیکیاں ہیں وہ لوگ ظاہر ہے وہاں پیسے تو نہیں ہوں گے, تو نیکیاں ان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. تو اب وہ اپنی جگہ یعنی جتنی اس کی نیکیاں تھی ختم ہو جائیں گی, ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس کے بعد باقی ہیں جو اس نے غصب کیا ہو. تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یہ ہوگا بھائی اب یہی ہے بدل, کیونکہ قیامت والے دن اب اس کے بعد تو انصاف کا وقت نہیں آئے گا, تو پھر لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں جائیں گے. تو فرمایا گیا کہ وہ غریب ہے. اچھا ایک اور اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ ڈاکٹر صاحب نے جو یاد دہانی کرائی, اگر اجازت ہو تو یہ جو ایک نیکی کے حوالے سے یہ میں کئی دفعہ میں نے تقریر میں بھی نا یہ اس کو بیان کیا. تو یہ ہوگا کہ قیامت والے دن یوں ہوگا کہ ایک بندہ, جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یہ ایک روایت یہ جو بڑی خوبصورت یہ ہے اس کی جو ہے نا وہ آگے اس کی ہے کہ جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا تو کرتے 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 ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی. یہ نیکیاں بہت ہوگی اس کے نامہ اعمال میں, بہت ساری نیکیاں ہیں, مطلب بے شمار نیکیاں ہیں, لیکن ایک نیکی کم ہے. نہیں نیکیاں بے شمار ہیں اس کے نامہ اعمال میں, لیکن ایک نیکی پھر بھی کم ہے نا, جس کی وجہ سے معاملہ رک جائے گا. تو اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے تم ایک نیکی کہیں سے لے آؤ, ایک نیکی لے آؤ. اچھا اب وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تو وہ پھر یہ ہوگا کہ رشتہ داروں, والدین آگے پیچھے بھاگ کے پریشان حال کی بھی ایک نیکی کہیں سے مل جائے, کوئی بھی نہیں دے رہا. کہتا ہے ہمیں تو ہر بندہ کہتا ہے میں کیوں اپنی دوں, میں تو خود کیوں دیں, بڑا پریشان. تو اسی پریشانی میں گھومتا ایک بندہ اس کو ملے گا, وہ اس سے پوچھے گا کیا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی میں بے شمار نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں, میں بڑا نیک تھا, لیکن مسئلہ بن گیا کہ ایک نیکی کی کمی ہے اور کوئی بھی مجھے ایک نیکی نہیں دے رہا. اچھا اس نے بندہ وہ جب یہ سنے گا اس کی بات ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اس طرح ہے کہ بھائی اتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں اور تو پھنسا ہوا ہے, تو میرے پاس تو پوری زندگی کی صرف ایک نیکی ہے. بالکل ایسا. تو ایسا کر کے یہ نیکی تو لے, تو تو جانا, میرے پاس ہے ہی نیکی تو اس کا کیا پتہ ہے, زیادہ تو لے جا, تو جنت میں چلا جا. اب وہ نیکی لے کے نا وہ خوشی ہو گا کہ ٹھیک ہے میرا وہ لے کے آ جائے گا بارگاہ خداوندی میں. تو وہ سوال ہوگا کہ یہ تو نے نیکی کہاں سے دی, اللہ تو جانتا ہے لیکن ایک ظاہری, تو وہ بتائے گا کہ فلاں بندے نے اس نے مجھے نیکی دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بعد تو ایک ہی نیکی تو اسے بھی لے آیا. تو اللہ کہے گا کہ اللہ اس نے دے دی, اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ہی ایک, تو میرا کیا بنے گا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے, اور رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی جس نے یعنی اس قیامت والے دن میں ایک نیکی کا اظہار کیا ہے
لہٰذا اب اس کا صلہ یہ ہے کہ دونوں تو بھی جنت میں چلا جا اور اس کو بھی جنت میں سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی اسلام کے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ نیکی کی بڑی واقعی بڑی ویلیو ہے، اس میں کوئی جی شک نہیں. ایسے ہی ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال کشادہ عطا کرے، لیکن جب تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اب بہت سارے لوگ جو اربوں پتی آپ نے نام سنے ہیں نا، تو اس وقت پریکٹیکلی وہ بن چکے. پہلے تو لوگوں نے اتنا پیسہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اب تو لوگ آنکھوں سے دیکھ. لیکن اب میں چونکہ تینوں طبقوں کا اللہ نے مجھے بچپن سے ان کا فرد بنایا ہے، یعنی تجارت اور تعلیم، یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ آپ ہر گھر کا فرد ہوتے ہو. دنیا میں آپ دو ہی کام کرتے ہو، رزق کمانے کے لیے آپ تجارت کرتے ہو اور جہالت کو دور کرنے کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہو. اس تھیوری کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، جبکہ خصوصاً پاکستان میں. اب مثلاً آپ بتاؤ گے خصوصاً بچے کہ پی ایچ ڈی بندہ کیوں کرتا ہے؟ آپ بتائیں گے. علم حاصل علم حاصل کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈگری ویلیو ہو جائے. میم کیا کہتی ہیں؟ علم حاصل کرنے کی ایسی بات ہے. اچھا، لیکن یاد رکھیے آپ ذرا، آپ سب لوگ اتفاق کریں گے کہ ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ ذرا تنخواہ بڑھ جائے، نوکری اچھی مل جائے، وہ کبھی سالانہ انکریمنٹ اچھا مل جائے. یہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ سب کچھ ہے لیکن درست علم کدھر ہے. تو جس نے پی ایچ ڈی ایک لیول ہے نا، اگر ٹاپ پہ آپ ٹچ کرتے ہو علم کی معراج کو، کسی بھی شعبے میں آپ کرتے ہو، لیکن آپ کی انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے جی؟ میں نے پیسے حاصل کرنا. اب ادھر ایم اے ہے، بی اے ہے، گریجویٹ ہے، ایف اے ہے، اچھا اس کے مقابلے میں ایک پی ایچ ڈی آ گئے تو نوکری انہوں مل جائے گی. تو اگر تو اس کی نیت میں نوکری حاصل کرنا ہے تو پھر پی ایچ ڈی ڈگری کو اگر زباں ملے تو پتہ پی ایچ ڈی ڈگری کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مینو کیڑے وس پاتا ہے، انہیں مینو کیڑے کام تے لاتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. صحیح. اللہ اکبر. کیا بات ہے. واہ واہ، ڈگری میں نے تو اس کی جہالت دور کرنی تھی، انہیں روپیے کمانے شروع کرتا ہے. واہ واہ ایسے واہ، ہی. زبردست، کیا بات ہے جی. آج کا یہ پوری دنیا میں 7.5 ارب دنیا ہے، سب کے ساتھ یہ المیہ ہے. واہ واہ. اور یار کافر تو ٹھیک ہے، اس کے پاس اور معاملہ ہی کوئی نہیں ہو، کمائے پیسے. اللہ نے کہا کہ وہ جیسے پہلے ہمارا ایک دور چل چکا ہے، وَلَا تَفَكَّرُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل تو اس لیے دی تھی کہ تم نے غور کرنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ امیر ہے، ایلن مسک سے بھی اوپر، وہ ان پڑھ ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ نہیں واہ. پتا لوگوں کو کیسی بات. اچھا. اللہ نے جب کسی چیز کے لیے کنڈیشن نہیں کیا کسی چیز کو، تم مامے لگتے ہو قیامت تک لگے رہو. کیا بات. صحیح بات ہے. یہ بڑی واہ واہ. اندر اس کے جو ہے نا وہ کیوں بھی آپ بتائیں چیز ہے، پوائنٹ ہے نا. کاروبار کرنے کے لیے اللہ نے تعلیم کو شرط بنایا نہیں بنایا. اس ان پڑھ کے نیچے کئی سارے پی ایچ ڈی اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیسی بات. واہ واہ. آج کی تمام یونیورسٹیز مجھے بتائیں اس کے اوپر کوئی لیکچر ہے؟ کوئی. جبکہ 99.99 پاکستان سمیت پوری مسلم امہ کو وہ روپوں کا مسئلہ بنا. وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایلن مسک کے اوپر جو ہے غریبوں کا کوئی نام نہیں ہوندا. اللہ اکبر. ان پڑھا میں کہڑا نام ہوندا بھائی؟ کیوں اللہ ایسے ہی ہے. اس کا نام وہ نہیں چھاپتے بھائی. چھاپتے نہیں نا. اور اس نے کئی سارے ریکارڈ میں نہیں. ہاں ہاں اور ریکارڈ میں اچھا. نہیں. کمال. وہ امیر ہے. اچھا. اس کی عقلی دلیل موجود ہے کہ بڑا بزنس مین اس وقت بنتا ہے جب وہ کیلکولیشن کے چکر سے نکل جاتا ہے.
بہت اچھا اللہ نے ثابت کر دیا واہ واہ۔ نہ انہوں گنتی آئے گی تو میں انہوں امیر ترین بنا دیں گا. ایسا ہی واہ زبردست بڑی بات ہے بڑی بات. پیسہ کمانا ہے تو آپ نے ان پڑھوں والا طریقہ اختیار، نہ آپ کو گنتی سے غرض ہو. یا اللہ تو دیتی آپ میں لگائی ہم تو دیتی آپ میں یہ لگائی. شاہ بغیر حساب ایسا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. دیانتداری نال دسو اس چیپٹر کے اندر اللہ نے کئی بندوں کو کنڈیشنل کیا ہے کہ فلانا اتنا تعلیم یافتہ ہوئے گا، فلانی نسل سے ہوئے گا، رنگ دار ہوئے گا، فلانا. اور جب انکنڈیشنل اس کا دین ہے تو تسی حساب کتاب کرنے والے مامے لگے وہ کو لین دے. صحیح جب تک وہ ادا اختیار نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے. اسلام سارا ان اداؤں کا نام ہے اللہ کو جو آپ کی ادا پسند آتے. صحیح ایسا ہی بے غفلت دی وجہ تو تسی آپ آکڑ خان بن گئے تو رائی برابر ادھر تکبر آیا نہیں ادھروں فارغ ہوئے. کچھ فارغ ایسا ہی ایسا ہی تو پتہ چلا آج جو آپ میٹرک ایف اے بی اے تو یہ ریس لگائی ہوئی بیڑا ترجہ توڑا. ہاں آپ ماحول کا شکار ہے. لکیر کے فقیر نہ بنے، اسی ماحول سے رہ کے آپ نے نکلنا ہے. مجھے تو یہ بات آ گئی تھی تیسری کلاس میں سمجھ 10 استاد بیٹھ کے میرا لیکچر اس وقت لیا کرتے پتر تھوڑی جی اور گال دس. سبحان اللہ. بہت اچھا. بھائی میں کیا میری اوقات کیا، میں یقین کیجیے ڈرتا تھا. استاد زبردستی ہے جس نے آج کا یہ منظر دیکھیں. میں ٹوٹل فل بدی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ادھر کوئی ریکارڈ کی تھی تقریر آپ کو سنا دی، کوئی کیسٹ چل رہا ہے. آپ کے نصیب میں آج کے دن میں جو کچھ تھا میری بریک ہی وہیں لگتی ہے جہاں یہ لینا دینا ہوتا ہے. ایسا ہی اللہ نے یہ خزانہ مجھے عطا کیا، اب میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، میں بانٹنا چاہتا ہوں. یہ مسلسل 40 سال ہو گئے کم و بیش. وہ بڑے بڑے اپنی پی ایچ ڈیاں درست کر رہے ہیں کہ سر سبحان اللہ سن تو آج پتہ چلا کہ معاملہ کیا. تو اگین جب آپ کی وہ نیت ہی نہیں عمل تو اس طرح ملنا ہے نا کہ ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نماز کی طرح حاصل کرا جی جینازاری دسو کہ نماز اب پڑھتے ہیں تو ادھروں وہ کیش رقم ملتی ہے. فرض ہے نا، بڑھ نہیں ہے پیسے ملن نہ ملن. اچھا تو علم حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. فرض ہے. تسی علم نو روپیہ تے لائے گڑبڑ ہو گئی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ قرآن سے پہلے تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی. اللہ نے کہا کہ انہوں نے حرکتیں کیا کی. میں نے کہا میری آیات کو نہیں بیچنا، انہوں نے بیچنی شروع کرتی. یار اب دین سمیت سارا علم تسی سیل تے لایا. ایسا ہی بالکل تورات، زبور، انجیل بڑی کتابیں بے شک. اور وہ جو جب اللہ نے کہا ہے کہ یار یہ تو ہم لوگ پھر کس قابل ہیں، یہود و نصارہ آپ کے نہیں ہو بھائی، اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ان کے اندر برائی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو بیچتے تھے اپنے مقصد کے لیے. یہ چیز تھی. آج بھی دیکھ لیں بے شک عیسائی کا قبلہ کعبہ صرف سیل پہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی وہ کہتے اسی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے کہ یہ ساڑی سیل بند ہوتی بیڑا تر جائے تو ہٹا، باقی سارا عقل ہے صحیح بات ہے. ادھر دین سارا تو بے شک اللہ نے کہا ان کی حرکتیں ایسی تھیں بے شک کہ اب ان کی اور کسی کو تو میرے اور میرے رسول کے ساتھ چل کے اپنا بڑھو. اب یہود کا کیا، ان کے بھی اندر پہ بھائی انسان ہے. بے شک اللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے میرے اور میرے رسول کے دوست نہیں بنے تو تھوڑے دوست کس طرح بنے. بے شک تو شک انہوں نے کیا کیا، اپنی اصل کتاب غیب بالکل صرف اس چکر میں روپے پیسے کے اب اس چیز کا گواہ ان کی اپنی کتابیں بھی ہیں، قرآن پاک بھی ہے. ہم نے کہا کہ میری آیات کو نہیں بیچنا، بولو انہوں نے میری آیات بیچی یہ نہیں بیچی. بالکل ہم کہتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں، وہ بیڑا ترج ہے تہاڈا، وہ اللہ رسول رازق وہ خالق وہ مالک وہ انہوں چیلنج کیتی کھڑے، تسی کہندے ہو جی اپنا وہ اسی سیانے. بے شک
اب عقلی دلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب کی حفاظت جس کو قرآن پاک کہتے ہیں بے شک سبحان اللہ ہم خود اٹھائیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ اس وقت کی دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ اکبر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ حافظون یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی ہم اس اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ نے تو ہم پہ مہربانی کی تاکہ یہ میری کتاب نہ بیچ سکن خون یہ والا نہیں مانا بے شک یہ ساری بات یعنی قرآن پاک کی فلسفی آپ کی عقل کو درست کرنے کے لیے آج تک قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ لکھی جاتی. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. صرف قرآن پاک سے فلسفی اور آپ اس پرفیکشن آف نالج وہاں سے لے کے آپ اپنی زندگی کا کمال کر سکتے ہیں. کوئی شک غیر قرآن اتنا کچھ لکھا گیا کہ جو بات سمجھ آنے والی تھی وہ بھی گئے. ایسے ہی وہ بھائی اللہ نے کہا ہم نے آغاز بھی اسلام سے کیا, ہم انجام بھی اسلام پہ کریں گے. بے شک اللہ اکبر کہ باطل کو تو فتح ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں تو جب ابتدا بھی بے شک سبحان اللہ ابتدا بھی اسلام پر انتہا بھی اسلام پر ماشاء اللہ تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابتدا بھی تو انتہا بھی تو تیرا وجود الکتاب. کتاب ماشاء اب اس میں کوئی غیر کتاب میں دسو کیڑی کتاب ہے کچھ بھی نہیں یہ تو مطلب ہے تباہی پٹن والی سارا آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا. یہ میں نے آج بھی سارے تھنک ٹینکس کو بھیجا کہ خدا کے بتاؤ کریکٹ یور نالج. بے شک اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اینڈ صحابہ کرام جہاں دین مبین مکمل ہوا بے شک بے شک درمیان میں کون سی کتاب؟ مجھے کوئی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو پوری 7.5 ارب دنیا میں دلیل سے بات بتائے کہ آقا کریم اور صحابہ کرام کے درمیان تربیت اس کتاب کے علاوہ کوئی تھی تو سامنے لائے. بے شک نہیں ہو سکتی کبھی بھی. نہیں ہو سکتا. کامیاب ترین لوگ کہلائے اشرا مبشرہ اللہ ان کا اب ڈگری ان کو جاری کر رہا ہے. قرآن مبین گواہ اس چیز کا. سبحان اللہ سبحان کا مطلب ہوا قرآن کے علاوہ اگر ضروری ہوتی کوئی کتاب تو اس وقت پڑھائی جاتی. اللہ اور تو زیادہ سیانے ہو گئے قرآن کو چھوڑ کے سارے جہان کی کتابیں پڑھتی ہیں آپ. سبحان اللہ واہ واہ کیا بڑی گہرائی ابو جہل کے گرد آج بھی تم تیل مالش کیے پھر اس وقت کیا تھا؟ تعداد بھی زیادہ تھی, تیل مالش بھی زیادہ تھی. آج بھی ابو جہل کی تیل مالش جاری ہے, ساری ہے. ایسے ہی واہ واہ کیا بات. اور نگینے تھے تو 313. کون سا سلیبس انہوں نے پڑھا تھا؟ آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں صلی اللہ علیہ اور وہ شاگرد ہیں. درمیان میں قرآن کے علاوہ کوئی سلیبس ہے مجھے دکھاؤ. کمال ہو گئی ہے. پھر کہتے گل سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ بے شک کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ ماشاء اللہ میرا تھیسس ہی پرفیکشن آف نالج ہے. میں نے تیسری کلاس میں بات سمجھ آ گئی یار. اقبال بولا تو قرآن سے بولا, سبحان اللہ واہ قائد اعظم بولے تو قرآن تو بولے. میں نے دوستوں قائد اعظم پوری تاریخ ان کی ہسٹری نکالے, انہوں نے کون سی کتاب سے اپنے سارے دلائل دیے. صرف گوروں کی عدالت, کالوں کی عدالت, سب کی عدالت, قرآن زندہ باد. بے شک بے شک سر کوئی شک نہیں کوئی شک پاکستان بنا, قائد اعظم نے کہا میرا دستور قرآن ہے. اللہ کوئی ایک لائن بھی لکھ کے دی بے شک تسی 74 75 76 پڑھائی جاؤ. پھر اللہ یہ صحیح قانون بات. کے اصول ماتم جی تہاڈی بیڑا ترج ہے, اصل پہ آنا ہوگا. صحیح بے شک بے شک نہیں قائد اعظم آپ کو کشمیر سمیت بنگال سمیت پورا پاکستان دے, قرآن دستور دے, فرشتے سبحان اللہ کہیں, پوری دنیا قائد اعظم کی بلے بلے کرے, اقبال کی بلے بلے کرے. ماشاء اللہ بیڑا تر جائے 78 سال تو بعد کچھ نہیں تیرے پلے ادھا. صحیح بات. اللہ ہمیں معاف فرمائے. پتہ ہے ڈگر سٹے فارمولا غلط کیا آپ نے, قیامت تک لگا رہے. پھر 100 نمبر سے 0 نمبر
जीरो नंबर ऐसा ही है ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ नहीं और तेनों पूछना सी दुरुस्त फार्मूले के लिए इकबाल और कैद आजम से तूने पूछना शुरू कर दिया उनसे ट्रम्प से तो बस बेशक बेड़ा तारे को अकल है अब वो खुद बेचारे कह रहे हैं ऐसा ही है यार इन्होंने अगर इथों पूछना सी फिर पाकिस्तान बनाने दी के लोड़ सी। जरूरत से बेशक सही बात ऐसा ही है सर ये कितनी सादा सादा बात है। ऐसा ही। बेशक आगे आगे बात इकोनॉमी की अल्लाह ने कहा जब मैंने तालीम इसके साथ शर्त नहीं लगाई तो तालीम इल्मी जहालत दूर करने के लिए तू हासिल कर आज भी रिजल्ट ना आए अल्लाह कहता है मेरे को पूछ अल्लाह का रसूल कहता है मेरे से पूछ भाई वो खजूर खा के माह रमजान के अंदर गज़वा बदर लड़े सुभान तो अल्लाह उन्होंने दी कंड ना लगन दे बेड़ा तर जाए ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ एटम बम रख के भी सलाम अलैकुम ये क्या है ऐसे जहालत है सर कोई शक नहीं अल्लाह ने एटम बम इसलिए दिया कि ताकि ये मेरे नाम पे तूने पाकिस्तान बनाया तू ये ना कहे या अल्लाह हम उनसे कमजोर हैं और तेनू मुफ्त में एटम बम देता सुभान अल्लाह कितनी बड़ी दलील है इसमें माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह ये सब एटम बड़ी बम को दलील है। जबान मिले तो वो कहे या अल्लाह में कहना दे बस से चढ़ गया हो भाई बेशक ऐसे ही। ये अल्लाह ताला की खुसूसी अनायत है ये अल्लाह ताला की ये मामूली बात तो नहीं है बहुत बड़ी जो है बड़ी ना बात वो गज़वा बदर में तो यार टूटियां तलवारां घोड़ा कोई नहीं मतलब तो अल्लाह ताला ने क्या कमाल कर दिया यार सुभान अल्लाह इस्लाम में याद रखिएगा अल्लाह रसूल आपकी पीठ नहीं लगने देता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात राज़िक वो खालिक वो मालिक वो कोई शक नहीं बेशक उसको मानने वाला कमजोर हो कैसे सकता है अल्लाह। अकली थे बेशक सही बात वाह सही क्या सही है सर वाह बेशक उसी को छोड़ो तुमने सारी दुनिया इकट्ठे कर लो तुम कमजोर तरीन हो ऐसे ही सही है बेशक बेशक कोई शक नहीं ये इस कौम की ये फिलॉसफी दुरुस्त हो जाए हाँ। यकीन कीजिएगा मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दुनिया पूरी ऑटोमेटिकली आपको काबू में सुभान अल्लाह बेशक बेशक 100% ऐसे ही। बेशक 100% ऐसा ही बेशक निगाह मर्द मोमिन से बदल बदल जाती जाती हैं तकदीर जो होजों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं बेशक 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 ऐसा नहीं कहा ऐसा ही अच्छा फिर जब आपने कब से सुन रखा है ये यकीन अगर कामिल है तो सिवाय फतह के आपके पास और फतह की डिग्री आपके पास है सुभान अल्लाह सुभान मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही वाह वाह जंगे बदर ने साबित नहीं कर बेशक यार सुसलम उनके पास तलवार है हमारे पास तलवार नहीं आप सुसलम ने आया इधर 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 वो खजूर की टहनी लिया सुभान अल्लाह वो खजूर की टहनी यूं पत्ते उतारे बोला पकड़ सुभान अल्लाह ईमान कामिल था यकीन पक्का था वो यूं जो टहनी लहराती थी दुश्मन कहता तो केड़ी तलवार हो गई कई कई गर्दनें उड़ना शुरू हो जाती थी क्या बात है सर अल्लाह अकबर चीज अल्लाह सुभान अल्लाह फिर कहते हो मैं ये वो सवारी के बगैर क्या करूं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला कहने ओए आपको क्या मसला है किससे लड़ना है बताओ जरा उसके बाद घोड़ा भी बड़ा ट्रेंड वो सवार भी बड़ा ट्रेंड तलवार का भी धनी हजरत अली कहते हट जाओ पीछे न तलवार की जरूरत है न सवारी की जरूरत है हट जाए पीछे सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह वो सिर्फ नारा मारा घोड़े से गिरा उसी की तलवार उसी की गर्दन उसी का घोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो यार ये मंजर लोगों ने अपनी आंखों में देखा तारीख रिकॉर्डेड है सुभान क्या अल्लाह बात सुभान अल्लाह बदर निकालो आज वाह माशाअल्लाह बहुत बड़ी बात है बेशक सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह तो अगर आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल करके वो जाके दुश्मन की गोद में बैठना है तो मेरा तर्ज है अपनी अकल का इलाज करो बेशक ऐसा ही है क्या लगी लिपटी है इधर की उधर की फलाना जब हक सच छोड़ दोगे क्या अल्लाह आपका साथ देगा कभी नहीं अमानत दयानत सदाकत इस्लाम की बेस है बेशक बेशक कोई शक नहीं ऐसे वाह क़यामत तक के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लीडर रहबर रहनुमा बेशक बेशक कुरान आपका सिलेबस है अल्लाह बेशक कोई शक नहीं इन चीजों को थामना है ऑटोमेटिकली वो जहालत तो पनाह मांगती है अल्लाह अब जिन्होंने थामा जरा गौर करें सुभान अल्लाह
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अमानत दयानत सदाकत पे इतना बड़ा अरब का ताजर। अल्लाह अकबर बेशक किसी ने कहा जी यहाँ वो पहले थे, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अब मेहरबानी करो, उन्होंने ज़कात तो नहीं देनी। अच्छा, चंद लोग ये शिकायत लेके आए, फरमाया इसी पहर उनको बता दो कि सुबह अगर तुम्हारा माल गलियों में ढेर न हुआ, सिद्दीक की तलवार होगी, तुम्हारी गर्दनें होंगी। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अंधेरी रात में जितने तुरम खान थे गलियों में उन्होंने अपने माल का ढेर कर दिया। ले जाओ उठा के जिसको जो कुछ चाहिए। भाई सिद्दीक का ऑर्डर आ क्या गया। बात है सुभान अल्लाह ये है वक्त का हुक्मरान। अल्लाह अकबर सिर्फ ज़कात को इनेबल कर दो, किसी टैक्स की जरूरत नहीं रहती। बेशक बेशक सही बात है, सही सही बात। तुसी इस्लाम नालों सियाने हो गए, तुसी अल्लाह रसूल को सियाने हो गए। कुछ भी नहीं, ऐसा ही है बेशक आज आपने महकमे बना दिए, वो बेटा दर्ज होने दी अपनी पूरी नहीं होती तो हम क्या देना उन्हें? सही बात है, उनकी अपनी पूरी ऐसा नहीं होती। ही ऐसा ही है। अब ये उन महकमों की रिसर्च है, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। 8 लाख टैक्स बनता होगा तो ये 8,000 दे होते, बाकी तुम्हारा कोटा पूरा। ये मुझे ये बताएं कि कब तक इन चीजों को छुपाएंगे। बेशक एफबीआर से ढेर लगा हुआ है, वो सारा पूछो, वो उधर से लेके तनख्वाहें पूरी करते। अस्सलाम वालेकुम। सही है सही है। अब किसने कहा है कि ऐसे महकमे रखो जो अल्लाह रसूल के सामने आके खड़े हो गए? अल्लाह अकबर बेशक सर बेशक बिल्कुल टकराव हुआ है ना। उधर क्या है? बैतुल माल है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं हर कारनेट के क्या बात है। सुभान टैक्स अल्लाह रसूल का लगाया हुआ है। अल्लाह अकबर जो ज़रात के ऊपर टैक्स है, जो आपके माल के ऊपर टैक्स है ज़कात की शक्ल में, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है, ये 4 किस्म, ये अदायगियां करो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सब कुछ यूं यूं आपको 6 महीने के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह अगर उस वक्त नहीं संभाला गया तो आज तुम मत मारी भी। अल्लाह तो वही है, अल्लाह का रसूल भी वही है, अल्लाह का कुरान भी वही है। बेशक ऐसा ही है, बेशक तो इकोनॉमी दुरुस्त करनी है तो सिद्दीक़ अकबर वाली पॉलिसी देना होगी। सुभान अल्लाह अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करनी है, फर्द की इकोनॉमी दुरुस्त करनी है तो फरूक आजम वाली इकोनॉमी देना होगी, बेशक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली इकोनॉमी देना होगी। कौम को ताजर बनाना होगा, लीडर बनाना होगा, इन्वेस्टर बनाना होगा। तो उसी नौकरियां से चढ़ाया। अल्लाह अकबर उस्मान गनी नौकरी करते थे। नहीं नहीं तो आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उनकी KG1 में उस्मान गनी को पढ़ाया जा रहा है कि इससे बड़ा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हमने नहीं देखे। ऐसा ही है। और आप आज भी अपने कच्ची के कैदी का हो तो 78 साल में वो KG1 का कायदा दुरुस्त नहीं कर सके। अलेफनार ते बकरी बीमार, वो तुम्हारी बकरी का तो दुरुस्त होनी। सही है सही बात है। फिर कहते हो इकोनॉमी इकोनॉमी। बेशक उधार लेना कौन सी इकोनॉमी का दुरुस्त करना है भाई? सुभान अल्लाह। ऐसा ही है अगर मजबूरी है, तेरी जान निकल रही है, फिर उधार ले ले। सही है बेशक तुझे तो वो सलीका भी नहीं उधार लेने देने का। अल्लाह अकबर तुझे अब 78 साल से तूने उधर से पकड़ खर्च कर, उधर से पकड़ खर्च कर, उधर से पकड़ खर्च कर। ये कौन सी इकोनॉमी दुरुस्त होने जा रही है? कुछ भी नहीं सर ऐसा ही है नफूस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही तो आपको मुआशरे में उस्माने गनी पैदा करने थे, सही बात है। इनकी अकल भी दुरुस्त होती, शक्ल भी दुरुस्त होती, इकोनॉमी भी दुरुस्त होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक ऐसा ही है अब तकवे वाले बनते हो तो फिर आ जाए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। जो कुछ है, मुंदरियां छल्ला भी हो पाई पूरे मदीने में, इसको खैरात नहीं मिली, ज़कात नहीं मिली। फरमाया निमाज के अंदर है लहजा मेरी अंगूठी है तो खाली कभी कोई नहीं है। क्या बात। सुभान क्या अल्लाह। बात है वो फकीर बनना है तो इस तरह बन जैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर और अली बने। सुभान अल्लाह तो तूने महल खड़े करने शुरू कर दी, तू कहेगा फकीर हो भाई? ऐसा ही है वाह। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ फलाना भी ले आओ, फलाना ने बेड़ा तर जाए तेरा, कोई ਉਹਦੀ रोटी पूरी नहीं होती, तेरे पास आया था, तेरा महल बन गया, कहते इकोनॉमी दुरुस्त हो गई। और फकर इसको नहीं कहते, कोई साबित करे कि सिद्दीक़ अकबर का रहन सहन कैसा था और मुआशरे की इकोनॉमी कैसी थी, हजरत अली शेर खुदा का रहन सहन कैसा था और मुआशरे की इकोनॉमी कैसी थी। बेशक उस्मान गनी बनना है तो अपने लिए नहीं बनना, का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दे, इसको मुसलमान की इकोनॉमी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। सुभान वाह। दुरुस्त हो सुभान गया। अल्लाह। बहुत अच्छा क्या बात है। ये 4 लोग हैं अशरा मुबशरा में पहले सफ के टॉप क्लास का। हाँ। पहले हीरोज। ऐसे ही ऐसे ही। अब आ जाए
خواتین کو کیا کرنا. آئے. کدی سوچا ساری ماں دا حسن عمل کیا تھا, ان کا پروفیشن کیا تھا. یہ پتہ ہے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اوے اصل ماں ہے کون؟ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. لیکن مومن کی مائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں, اور ان میں ٹرافی ہولڈر حضرت ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب آپ کی فلسفی اور فارمولہ ہی غلط ہے, نہ عورت کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, نہ مرد کو پتا ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا وہ گڈی دیں گے جی نکاح, وہ جی رنگین ٹی وی بھی دیں گے, اس کا مطلب ہے تم ان حرکتوں سے ان چیزوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو. نہ آپ کو پتا ہے کہ کپل جو مرد کی کیا صفات ہونی چاہیے, اس عورت کی کیا ذات و صفات ہونی چاہیے. مفتی مولوی اپنے چندوں میں لگے ہوئے, ایسا ہی تو خیر کیا دسنی سی. یار میں سارے علم والوں کی قدر کرتا ہوں, ہم سب قدر کرتے ہیں, لیکن وہ جہل کی قدر کون کرے گا بھائی. صحیح بات, ایسا ہی. آج سارے تم رام رام و تیل مالے سے ابو جہل کی کر رہے ہو, کہلاتے مفتی ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج رزلٹ کچھ اور ہوتا. ایسا ہی. پتہ چلا ابو جہل بھی کھڑا ہو کے آنسر سر صرف میرا کی قصور ہے. ادھر حضرت صاحب جناب وہ سٹیج پہ جب تک 80,000 40,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ ان کو نہ دیا جائے تو سٹیج گرم نہیں ہوتا. وہ اس طرح کیا خیر بانٹو گے, تینوں اپنی پئی انہوں نے اپنی پئی. اسلام اللہ رسول کا ہے. جب تک اللہ کہتا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں, جب میرے بندے سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے میرے اور میرے رسول کی طرف نہیں آتے, ہم پھر ان کو عبرت بنا دیں. او بھائی کتنا کچھ عطا کیا تھا پھر ان کو, ان کو عقل آئی نہیں, اللہ نے عبرت بنا دی. وہ کتنا کچھ عطا کیا تھا نمرود کو, خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے, طواف بھی گھیرے جا رہے. آج تو بندہ کیا کرے, ایسے طوافوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ پھیرے لوان دو نا بیڑا کر جائے تیرے. اچھا وہ تیری چکر اترے تو تجھے طواف کی سمجھ آئے کہ طواف کیا ہو. صحیح بات, ایسے ہی. پھیرے تو تجھے اکانومی کے چڑھے ہوئے, ڈالروں کے چڑھے ہوئے. ادھر تو پھیرے لگائے گا تو تن اتنے ڈالر نہیں چھڑتا. ان پھیروں کا نام کیا اسلام تھا. ہم نمرود کی دشمنی کیا تھی بھائی ابراہیم علیہ السلام سے, وہ بھائی یہ بت صاف کرو. سبحان اللہ. اس طاقتور کے خلاف کھڑا ہونا تھا, بت کا بازو کاٹ دیا, کلاڑا اس کی کندھے. صبح بھی کہیں گی تو بھائی ایک کو بندہ ہے, تو پتہ چلا کہ خیر ایک بندے سے ہی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کا دامن نہیں چھوڑنا, سچ کا دامن نہیں چھوڑنا, یہ قرآن ہے. ایسے ہی. اگر تم عدالت میں بیٹھ کے قرآن پکڑ کے کہتے ہو کہ انصاف سے کبھی فیصلے ہوئے بیڑا تار جائے, تو امانت دیانت صداقت اور حق اور سچ کے ساتھ ہی تو فیصلے ہوتے ہیں, اور ہوتا ہے کس طرح. تو قرآن تو حق سچ کا نام ہے, کہیں اس کے اندر جھوٹ کی غفلت ہے بیچ میں؟ اگر جھوٹ ہے تو پھر اس کو ماننے کا فائدہ. اور تم چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے کہو کہ سچ کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے. اللہ نے کہا لانتے اللہ نے بھیجی, ہم تو نہیں کہتے. جھوٹے پہ کیا ہے لعنت. تو پتہ سچ کا نام ہی اسلام تھا. آخرت میں اسی سچ کے اوپر ہی آپ نے کامیابی کا دعوے دار بننا ہے. اگر سچ نہیں تو پھر اسلام کا, قرآن کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مشقتوں کا, محنتوں, ایک ایک سیکنڈ جنہوں نے حق سچ کے اوپر, کیونکہ باطل کے مقابلے میں کھڑے. بڑا پیارا واقعہ ہے, بچپن میں ہی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گئے دشمنان مکہ, کہتے جی کیا کیا چیز مانگتے ہو ہم ساری آپ کو دیتے ہیں. اس وقت بھی دشمن ایسا ہی تھا.
اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھائی دشمن ہے تو اس کی بات نہیں چالے، صحیح پیسہ بھی لے لو، جتنے خاندانوں سے شادی کرنی وہ بھی کر لو، جتنا کچھ مانگو ہم دینے کو۔ محمد کو کہو کہ ایک چیز چھوڑ دے، وہ حق سچ کا کہنا چھوڑ دے، ہم سب کچھ تمہاری کنڈیشن مان لیں۔ غالب نے آرام سے ان کی باتیں سنیں، کہتے گل کو گل سنو قربان حق دیجیے نہیں سمجھ آئے۔ میں اچھا ان کے لیے آپ آفر لیں پھر انہوں نے فیصلہ کرنا، میں تو کیا صحیح تسی شہروں میں انہوں کو پوچھنا۔ کچھ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں تو سن لی تھی، لیکن چچا حضور کا دیکھ اچھا 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 میں بیٹا یہ کہتے تو کہتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ بھائی وہ جانے دے، آپ جانے، میں اس میں کیا کہنے والا ہوں؟ آپ سے سن میں چچا حضور بہت مہربانی تھوڑی، انہوں نے جا کے دس دے کہ محمد کے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں اللہ اکبر تو ہم حق سچ کی بات نہیں چھوڑنے والے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ جب جا کے بتایا اللہ وہ لال پیلے ہو کے واپس، اگر وہ کمپرومائز ہو جاتے لے لو پھر اسلام، اسلام ہمارا اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بے شک سر بے شک اس وقت پوری طرح تم خود بتاؤ کہ کمپرومائز ہوئے ہوئے انہوں نے، بالکل بھئی آپ کا ایمان کدھر ہے، آپ مسلمان کیسے ہو؟ ایسے ہی ہے دوسروں کو چھوڑو، بے شک ان کا کام اس وقت بھی وہ تھا، ایسے ہی آج بھی وہ ہے۔ بے شک ایسے ہی بے شک سر اس وقت کا آج کا مسلمان کتنا بلیسنگ والا ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر، کہ آپ بہترین آزادی کا پرچم تھام کے کھڑے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک صرف اپنے نالج کو درست کر لو، بے شک بے شک کمال ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ پوری امت کا خصوصاً پاکستان کا مسئلہ ہے، علم کو درست کرنا ہے اس طرح جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیکشن کا حکم دیا ہے۔ مجھے بتائیں اسلام ملاوٹ کی اجازت دیتا ہے؟ صلی اللہ علیہ بے شک نا انصافی کی، ظلم کی، کبھی نہیں کام تولنے کی، نہیں سر ایک دوسرے کو ٹانکے لگانے کی، نہیں کبھی زبردستی کی، نہیں سر ہر کسی یہ چار بڑے بڑے کام بتائیں۔ آج بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے طواف کا ذکر فرمایا تو ایک بڑا شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے اسی کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ دل میں بغض پیٹ میں حرام پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف، دل میں بغض پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تمہارے سوچنے والی ایسا ہی بات ہے بہت، آج نہ سوچا تو قرآن مبین کا تو ہمیشہ ہمیشہ کے تمام زمان و مکان کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ قیامت تک کے لیے دیکھیں، آپ بلڈنگ بناتے ہو سارا کچھ کرتے ہو، کہ آج کے دن میں چلو پہلے تو لوگ سادہ تھے، وہ جی یہ 2 کمرے بنا دو کہ برآمدہ بنا دو، 5 مرلے کا پلاٹ ہے، گھر بن گیا، اوکے۔ لیکن آج اس طرح کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پتہ چلا یار ادھر نقشہ پاس کروا لینا چاہیے اس کے اوپر، صبح اب ایک اس نے وہ اس طرح بنایا ہوا بغیر نقشے کے، اور ایک نقشے والا، تو دونوں میں فرق ہے نا؟ فرق ہے قیمت کس کی زیادہ ہے؟ نقشے والے کی اب چھوٹی بلڈنگ ہے یا بڑی بلڈنگ ہے؟ اب مجھے بتائیں انسان سے زیادہ قیمتی کوئی بلڈنگ ہے؟ نہیں سر سبحان اللہ، بے شک واہ واہ، سبحان اللہ کیا بات ہے، بے شک واہ واہ، آج تو پتہ چلا ہے نقشہ بنوانا سی۔ ہاں استاد لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تعمیر ملت کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، بہت بڑا کام ہے، بڑے شعبوں میں سب دا ٹاپ آف دی لسٹ ٹیچر۔ بے شک بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ٹیچر بن کے آئے، معلم، بے شک، معلم کائنات، ماشاء اللہ سبحان اللہ باقی سارے شعبے نیچے، بے شک ٹھیک ہو؟ بے شک تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنی زندگی کی بلڈنگ کی تعمیر کرنی ہے، اللہ کیا کرو؟
यार इतनी बड़ी सारी बातें लिखी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। जिंदगी की तामीर के लिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक्शा पास करवाना पड़ेगा। क्या हम बड़ी बात है। सुभान माशाअल्लाह, और इस नक्शे के लिए तुझे पैसे देने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। तू अपनी मजबूरी में पैसे देना, यार लोग ये न कहें यार सही मकान भी डंगा है, बेशक। और तेरी अपनी जिंदगी उसके लिए नक्शे की भी तुझे पैसे अल्लाह नहीं लेता। बेशक। आ मेरे हबीब से कदमों में अदब से आके बैठ जा, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद सेकंड में तुझे नक्शा अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़यामत तक के लिए लो तेरी नस्लें इस नक्शे के ऊपर तामीर शुरू कर दे। लोग कहेंगे वाह भाई वाह, क्या खानदान है, क्या इंसान है। सुभान अल्लाह। तो मौत पैंदी नक्शा पास करा ले में। अच्छा ट्रम्प को जाके नक्शे पास कर, तो फलाने को जाकर इकबाल और कैद आज़म को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुश्मनी नहीं थी यहूद और नसारा से, याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये मक्कार हैं। कुरान की जीनत बन गया। इकबाल से पूछा गया, फरमाया नेवर एक्सेप्ट, इसराइल नेवर एक्सेप्ट। कैद आज़म से पूछा गया, फरमाया नेवर एक्सेप्ट। इतना बड़ा मुस्लिम, उसके अंदर कैसा इंसान है। लोग कहते हैं कैद आज़म जानते नहीं फलाना, बेड़ा तर जाए ਤੁਹਾਡਾ, अपनी अकलें शक्लें इस पे अकल पे मातम कर। सही बात। आज याद आ रही है कैद आज़म और इकबाल की लोगों को। क्यों कहा आखिर? फरमाया मेरे अल्लाह रसूल ने कहा तो मैं ना कहूं। हाय क्यों? नजरिया इसराइल क्या है? इंसानियत को कत्ल करना है। फरमाया हम मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। पूछ लो उनको नजरी, और आज तक उनकी सारी तारीख के अंदर ऐसा ही है। ढेर लगा दिए उन्होंने मासूम बच्चों की, ऐसा ही है। नस्ल कुशिया कर दी। बेशक। ऐसा ही है। कैद आज़म ने इसलिए रिजेक्ट किया था, अदरवाइज क्या दुश्मनी है भाई। आज ये काम छोड़ दे, अच्छा अच्छा। सच्चे दिल से तौबा करें, पूरी दुनिया में ऐलान करें हम इंसानियत की गर्दनें नहीं उड़ाएंगे, सबसे पहले मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेंगे। बेशक बेशक। करें ये मुआहिदा, बेशक। ट्रंप इसकी जिम्मेदारी ले ले। बेशक। गर्दना उड़ा रहे हैं, पूरा दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। किसके? इसराइल के खिलाफ होगी। हम अब इसराइल को नहीं मानते, वजह ये पूरी दुनिया में इंसानियत की बर्बादी पैदा कर रहा है। ऐसा ही है। बेशक। इतने बड़े इश्यू को आपने डॉलरों पे बेचना शुरू कर दिया। बेशक। बेशक। ऐसा ही है। तो भाई पूरी दुनिया का आज का इंसान वो इधर है मुसलमान या दुनिया के दूसरे कोने पे है, अल्लाह रसूल के हुक्म को मान के ही वो सच्चा सुच्चा मुसलमान है। बेशक। बेशक। तो पाकिस्तान तो बना अल्लाह रसूल के नाम पे है, जिसको आप, इसकी तो बुनियाद ही इस्लाम है। अगर तुम्हारा इल्म दुरुस्त नहीं होगा, सुभान अल्लाह। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? भाई घर आप इसलिए अपना बनाते हैं कि मैनू यार दूसरे, कभी किराएदार तंग करता है, अपना वो मालिक तंग करता है, कभी कुछ, जो अपना घर बनाया है। ऐसा ही है। तो ये फिलॉसफी थी कि हम उनके साथ नहीं रह सकते, कि हम इस्लाम के ऊपर, तो उनको ये भी इतराज है। अल्लाह ने आपको पाकिस्तान दे दिया, बेशक। ऐसा ही है। इतनी नस्लों ने कुर्बानियां दी, बेशक। 1 करोड़ की माइग्रेशन हुई, कमोबेश 20 लाख ब्लडशेड हुआ। उस कुर्बानियों के बाद आपने पाकिस्तान हासिल किया, और नजरिया क्या था कि हम अपने घर में बिल्कुल उसी आज़ादी की जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह अल्लाह रसूल ने हमें हुक्म दिया। बेशक। अगर ये आज़ादी भी आपको रास नहीं है, आपकी अकल किधर है? ये अल्लाह रसूल आपसे पूछ रहा है, और तुम तो पाकिस्तान का जवाब नहीं दे सकते, रोज़े महशर क्या जवाब दोगे? बेशक। बेशक। इस दुरुस्त इल्म को आगे लेके जाना है। बेशक। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। परफेक्शन ऑफ नॉलेज, जिसका इल्म दुरुस्त होता गया कमाल होता जाएगा। सुभान अल्लाह। तो शुरू यहाँ से करें, घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम। इंशाअल्लाह। इस परफेक्शन ऑफ नॉलेज को घर से छोटे बड़े को बताना शुरू करें। आज की नौजवान नस्ल खसूसन, अल्लाह इनको सलामत रखे, नौजवानों को, इनको ये झूठ हजम नहीं हो रहा, होना भी नहीं। ऐसा ही है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ امانت، دیانت، صداقت. مکہ میں یہی شہرت ہے. بے شک اس نے سب سے پہلے بڑوں میں اسلام قبول کیا، اس کی شہرت کیا ہے؟ امانت، دیانت، صداقت. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی نام صدیق ہے اور ان کو سچائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد وہ صدیق سے صدیق اکبر ہو گئے. بے شک اسلام سے پہلے کیسی اکانومی تھی عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں آنے کے بعد عثمان غنی ہو گئے. سبحان اللہ. اب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر گود کے اندر پرورش پائی. اب وہ جو جنگ نہیں جیتی جاتی، آؤ بھیا. تو یہ ہیرے سارے اللہ نے آپ کو اسلام میں عطا کیے. بے شک آج فالو کرنا تھا ان کی ذات و صفات کو، آپ اپنے چکر میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ انہی بنیادوں پہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بھی تو انتہا بھی تو. قرآن سے ہی شروع ہوتی ہے، قرآن پہ ختم ہوتی ہے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو قرآن اور اسلام سے آپ کو دور لے جائے. بے شک بے شک ایسے ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ جی، بہت ہی آج کی گفتگو سیر حاصل اور یعنی کہ حوصلہ افزا اور یعنی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے اور ڈائریکشن درست ہوتی ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ بہت ساری انسان جو غلط راستے پہ جا ہوتا ہے تو وہ یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، سمجھ جاتا ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے، اصلاح اصلاح ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور خاص کر کے چونکہ جناب محترم المقام میجر صاحب، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اسی طور پر بلکہ آج کی اس نشست میں اور اس محفل میں چونکہ ہماری میٹنگ اسی والے سے تھی، تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ چونکہ یہ جگہ جو ہے یہ ایک روحانی مرکز بن چکی ہے اور روحانی کے ساتھ ساتھ علمی مرکز بن چکی ہے. یہاں پہ جو تقریبات ماشاءاللہ سے پہلے ہوئی ہیں اور آنے والے وقت میں مجھے ذاتی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اس سے بھی بڑی بڑی شخصیات جو ہے نا انشاءاللہ علمی اور فقہی شخصیات، جس طرح دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سے ہمارا تعارف ہوا. حالانکہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ تیل لیکر نہیں ہو سکا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ بھی ہم تو بہت محروم ہیں. تو ان جیسی شخصیات سے ماشاءاللہ تو ہم میجر صاحب سے ذاتی طور پر یہ گزارش کریں گے کہ آپ یہ جو سینٹر ہے اس کو اپنی نگرانی میں قائم رکھیں. دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سبحان اللہ. دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں. جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لے. جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں زمانے والے. اس کو سبحان اللہ. آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں زمانے والے. جس کو محبوب خدا اپنا بنا لے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. وہ شعر ہے جب نہیں ملتی، یہ میجر صاحب کی نظر، جب نہیں ملتی زمانے میں سکوں کی دولت، سبحان اللہ سبحان اللہ جب نہیں ملتی جب نہیں ملتی زمانے میں سکوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. ہم دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا اری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. ہم دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ایک معجزہ ہے. بے شک بے شک قرآن ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک کوئی شک نہیں. اور میں اللہ ذوق کی بات کریں تو اسلام ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کائنات اسلام کے اوپر کھڑی ہے. بات ختم. ایسے ہی بے شک سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب انسان کی زندگی ہوگی وہ جنت اسلام کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. بے شک کوئی شک نہیں کوئی شک کوئی شک نہیں بے شک بے شک اس معجزے کو آپ کا سمجھنا مشکل ہوا ہے. اللہ بے شک شک پتھرو تم ہو پتھر مگر آقا میرے، پتھرو تاریخ یاد کرو. پتھرو پہاڑ پتھر، آپ کی مٹھی میں پتھر. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچا نبی ہے یا نہیں. یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئیں گے، ذرا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی چیز خود بتائے کہ ہم کیا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتھرو تم تو ہو پتھر مگر میرے آقا، تم سے گر پتھرو تم تو ہو پتھر مگر میرے آقا، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ سچ بتاؤ ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. اعتراض ہے نا بھائی سر ہم نے جھکایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم اسلام کو نہ ماننے والے وہ بھائی پوری دنیا میں مجھے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا کیا بگاڑا ہے؟ بے شک پتھروں کے جواب میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، پھر بھی تیرا سر نہیں جھکتا تو تیرا کیا دم خم ہے اسلام کے ساتھ؟ بے شک بے شک بے شک بے شک کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں تو وہ پتھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں. آج بھی جا کے دیکھ لیں وہ فاصلے پہ کھڑا ہے. حیران ہے دنیا یہ کیا ہو رہا ہے. پتھر ہے نا پتھر ہے وہ بڑے اونٹ سے زیادہ وزن کا پتھر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ تیرا درود قبول ہو گیا، وہاں رک کے ابھی تک درود پاک پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھرو تم تو ہو پتھر مگر میرے آقا، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. ہمیں ان کے ماننے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. اور حاصل کلام یہ ہے گنبد خضرا تجھے اللہ سلامت رکھے. آمین. آمین یا رب. گنبد خضرا تجھے اللہ سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیتے ہیں تو پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیتے ہیں تو پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين يا رب العالمين. سر عمران سلیکٹیو اکیڈمی میں آج کی یہ طویل علمی فکری روحانی نشست ہوئی جس میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت نبی، بیانات، خصوصی طور پر نماز کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر خصوصی طور پر محترم ڈاکٹر صاحب کا عظیم اور طویل بیان جس میں صحیح معنوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی گئی. ہماری اس محفل اور نشست کو قبول و منظور فرما. آمین. ڈاکٹر صاحب کو مزید صحت اور ہمت عطا فرما. ان کے بیان کو اور ان کی تبلیغ کو اور ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو یا رب العالمین اپنی خاص تائید اور اپنی خاص مدد اور اپنی رحمت سے نواز دے. یا الہی اس اکیڈمی اور اس تعلیمی سلسلے کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما. اور جناب محترم میجر صاحب جس محبت اور جس جذبے کے ساتھ اور جس وارفتگی اور جس جذبے کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جتنی محنت کرتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم کی تربیت دیتے ہیں، دین کی تربیت دیتے ہیں، یا اللہ اس میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما. ان کی اکیڈمی میں ہر آنے والا بچہ جو ہے اس کو کامیابی عطا فرما، اس کے والدین کو خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین جناب محترم اعجاز قریشی صاحب جو کہ ایک ماہر تعلیم ہیں اور عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ تعلیمی سلسلہ میں وابستہ ہیں، ان کے گھر میں اور ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے عزیز محمد اویس جو تعلیم حاصل کرنے کے مراحل میں ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما اور ان کے گھر والوں پر خیر و برکت عطا فرما. خصوصی طور پر یا اللہ بندہ ناچیز نے جو تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ایک مدرسے کا کام جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہوا ہے، اس میں غیبی امداد عطا فرما اور صحیح راستہ، صحیح منزل یا اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بھی میرے ساتھ اس میں دامے دن میں قدمے سخنے شامل ہیں، یا اللہ سب کی جان مال اور رزق میں گھر میں خیر و برکت عطا فرما. جو بچے پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یا اللہ ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام پر فضل و کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.